اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ اب تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اسلام کی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے کافی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں بیان کروں گی اصحاب کہف کی فضیلت، اور آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس موضوع پہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آج میں بہت ہی خاص اور بہت ہی فائدہ مند چیزوں پہ گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں کہ اصحاب کہف کون تھے، آخر اصحاب کہف کی کیا فضیلت ہے، سورہ کہف میں اصحاب کہف کی کون سی بات کو بیان کی گئی ہے، اسی بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو آئیے سماعت فرمائے۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے تھے۔ کہاں کے تھے؟ اصحاب کہف جو تھے وہ شہر افسوس کے باشندہ تھے، جو بادشاہ کے معزز دربار بھی تھے۔ جو بادشاہ کے کیا تھے؟ جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صحابہ ایمان تھے۔ سبحان اللہ۔ مگر صحابہ کہف لوگ کیا تھے؟ صحابہ ایمان تھے اور بت پرستی سے انتہائی دور رہتے تھے۔ کیا تھے یہ لوگ؟ بت پرستی سے کافی دور رہتے تھے اور صحابہ ایمان تھے۔ دقیانوس کے ظالم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے۔ اصحاب کہف ایمان والے تھے اور وہ بت پرستی سے کافی انتہائی دور رہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے دقیانوس کے ظالم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزر ہو گئے۔ ایک غار کے اندر کیا ہو گئے؟ ایک غار کے اندر پناہ گزر ہو گئے اور سو گئے، اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ جب دقیانوس کو پتہ چلا، ان لوگوں کی تلاش شروع کی گئی اصحاب کہف کی، تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر سوئے ہیں، غار کے اندر پناہ گزر ہیں۔ تو دقیانوس کو کیا ہوا؟ دقیانوس کو کافی غصہ آیا، کافی غضب آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دربار سے بند کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائے اور ہی غار میں ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس سے جس شخص کی بات ہوئی تھی کام کے لیے، وہ بہت ہی نیک تھا، دل تھا اور صحابہ ایمان آدمی تھا۔ اس نے صحابہ کہف کے نام اور ان کی تعداد کا پورا واقعہ ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیاد رکھ دیا۔ کیا کیا؟ دیوار کی بنیاد رکھ دیا، تاکہ اصحاب کہف کی واقعہ ہم سب کو پتہ چل سکے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم سب کو پتہ چل سکے، اور دقیانوس کے خوف کے چلتے وہ صحابہ ایمان نے اصحاب کہف کے دربار کو بنیاد رکھ دی، ان کے نام کو اور ان کے تمام واقعہ کو۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصحاب کہف کی آپ نے تو معلوم کر ہی لیا کہ اصحاب کہف کون تھے اور قرآن میں اصحاب کہف کے ذکر کیا تھے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصحاب کہف کے نام کی کیا کیا فضیلت ہے، ان کی کیا کیا فضیلت ہے۔ اصحاب کہف کے نام یہاں تک کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اصحاب کہف کی بہت ہی فضیلت ہے، اور صحابہ ایمان والے تھے بھی اصحاب کہف، اور ان کے کتے کی بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصحاب کہف کی فضیلت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کے ناموں کی فضیلت کیا ہے۔ تو فرمایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ کن سے روایت ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کی تعویذ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اصحاب کہف کا جو نام ہے وہ تعویذ کے لیے فائدہ مند ہے، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے،
اگر کوئی بھاگا ہوا ہو، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اصحابِ کہف کے نام کی تعویذ کافی فائدہ مند ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اگر دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے، اگر دشمنوں سے محفوظ پانی ہے، اگر دشمنوں سے نجات پانی ہے تو اصحابِ کہف کے نام کو تعویذ بنا کر پہن لے تو آپ یقین مانیں آپ دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ آگ بجھانے کے لیے اگر کسی انسان کے گھر میں آگ لگی ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرما رہے ہیں، آگ بجھانے کے لیے اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو کپڑے پر لکھ کر، اصحابِ کہف کے نام کو کپڑے میں لکھ کر اس گھر میں پھینک دیا جائے جس گھر میں آگ لگی ہو، تو آپ یقین مانیں اس آگ کو بجھا دیا جائے گا۔ اصحابِ کہف کی اتنے نام کی فضیلت ہے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بچے کے رونے، اگر بچہ روتا ہو، اگر آپ کا بچہ کافی روتا ہو اور اسے تیسرے دن کے آنے والی بخار ہو، اگر اس کی بخار ٹھیک نہ ہوتی ہو تو آپ یقین مانیں اگر آپ اصحابِ کہف کے نام کی تعویذ اس بچے کو پہنا دیتے ہیں یا اصحابِ کہف کے اگر کسی بچی کو بخار لگتی ہو، اگر کسی بچے کو بخار لگتی ہو تو آپ یقین مانیں آپ اصحابِ کہف کے نام کو بچے پہ دم کر دیا جائے تو آپ یقین مانیں اس کی بخار، اس کی نظر بد سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ سمندر میں سفر کرتے ہو اور اسے خوف ہو تو آپ یقین مانیں اس سے بھی محفوظ ہونے لگیں گے۔ ماں کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے اگر اصحابِ کہف کے نام کو دم کر دیا جائے تو مال حفاظت میں رہتی ہے۔ اگر کسی شخص کے عقل کم ہو، یعنی کافی کم عقل ہو، تو عقل مندی کے لیے اگر اصحابِ کہف کا نام کو بیان کر دیا جائے تو اس کی عقل بڑھتی رہے گی۔ گناہوں سے نجات کے لیے کیا جائے تو گناہ اس سے محفوظ ہوتے رہے گی۔ یہ تھی اصحابِ کہف کے ناموں کی فضیلت۔ اصحابِ کہف کے نام کی اتنی فضیلت ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ آئیے میں ان کا نام سماعت فرماتی ہوں۔ ان کے نام میں بہت ہی اختلاف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام یہ ہے، ایک کا نام ہے یملیخہ، مخشلینا، مسلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7ویں چرواہا تھا، اور ان کے جو کتے کا نام تھا وہ قطمیر تھا۔ ان کے کتے کا نام کیا تھا؟ قطمیر تھا۔ اس واقعہ کو اصحابِ کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے۔ اصحابِ کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش کی ہوئی ہے۔ آئیے یہ تھا اصحابِ کہف کے نام کی فضیلت، اصحابِ کہف کی فضیلت جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اصحابِ کہف کی بہت ساری فضیلت ہے جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اصحابِ کہف کی کتنی ناموں کی فضیلت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر کسی کو جادو یا جنات کا اثر ہو یا کسی کو خبیث یا شیطان کا اثر ہو تو آپ یقین مانیں اگر آپ اس اصحابِ کہف کے نام کو دم کر کے کسی انسان کو تعویذ پہنا دیتے ہیں تو آپ یقین مانیں وہ شخص شیطانی حرکتوں سے، خبیثوں سے محفوظ رہے گا۔ اصحابِ کہف کے نام کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورہ کہف میں اصحابِ کہف کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کو اسی طریقے کا اسلامک انفارمیشن یا اسلامک نالج چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔